میں نا بلکی سیدھی کے ساتھ ایک طرح بیٹھا ہوا تھا. And I said, ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. تو I said, امی کتنے پیسے چاہیے, میرے پاس ڈونرز ہیں. She said کہ کب دینا ہے. And I said, اسی منتھ. She said 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے ہیں تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. She said نہیں 17 لاکھ. And I said اس کے بعد, She said اس سے پہلے تو دیتا رہا ہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے, صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے, کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی. وہ 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہے جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں, آپ کو پتا ہے یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ, انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل ہیئر کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں. پھر پیسہ ہی بنائیں, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر اسٹریس ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے. بیرا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لیں سر. ہی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان لاہور بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے, ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ, ہر ویڈیو, ہر مووی, ہر سپورٹس, رونالڈو کو بھی پتا ہے, ٹام کروز کو بھی پتا ہے, اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے, اس کو نیوٹن کو بھی پتا ہے, اس کو اسلام کو بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہوئی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں صحیح, ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the Sahabi who had the Amama of Nabi alayhi salam. He is the man who is going to enter many years after Sahabis. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں
کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اس سے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی. اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی, آپ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہیں تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ کیسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے تک میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you'll find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمان بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. تو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاء اللہ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس سیشن آن اے فیو ایڈوائسز. اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے, تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں, کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو, اور پھر بے ہوش ہو جاتے, اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was busy in your taking care of yourself. میں, اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. انہوں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. تو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ, مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دیا تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے, اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو, تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں, دیکھیں سبحان اللہ, عمر بن عبد العزیز پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے, کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا, لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. آپ کو پتا بل گیٹس نے, بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا. ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ, دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام. یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا. حالانکہ پیسہ, اور جو لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا,
اب اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی, اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا. نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, انہوں نے اس میں سے دیا, کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے, بڑی پیاری بات, ایک شخص تھے جو کہ بلینئر, اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہیں, کہتے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نہ 4 لاکھ ہو جائیں گے نا, پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا. جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا, 8-10 ہو جائیں گے, پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق بتا رہے تھے, توفیق چودھری, کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے, کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے اس جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے, اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا, اپرچونٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. کیپٹل نیور میکس مور منی, اپرچونٹیز فرام اللہ سبحانہ وتعالی میکس مور منی. تو گیو ہیبٹ, you should have an habit of giving early sadaqahs in your life. 1000 ہیں 300 نکالیں, 500 نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہم ابوبکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم لہم اللہ ورسولہ. ہم جتنا اللہ نے یہ بھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کے سارا نکالو, یہ اللہ کا کرم ہے, رحم پہ ہم پہ. زکوٰۃ نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا, یہی کلر ہے اصل میں. بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں, تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں, پھر تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا. لیکن آپ کا جو بیسیکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں رب کو دے رہا ہوں, مجھے کل یہ ملے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا, اور وہ تھا کہ بیسیکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسیکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید لو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے, تو تمہیں ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 منٹ گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ؟ لوگ پیپل آر لافنگ ایٹ ہم, اینڈ ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے ایک ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم, کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم ایک خرچ کرو تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں, تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے بس, ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارا تو ہم تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے ایک استاد تھے کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلاسفی ہے, اسلام کی فلاسفی ہے, ایسی ہی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے اکرام کرموں میں سے ایک کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں, تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. نہیں تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرت. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. سو دھیان میں رکھیے گا یہ دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ کس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں انشاءاللہ. ذکر کا صاحب بھائی فار کمنگ ہیئر. اللہ شیخ علی
بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائیو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.